بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے لیسن 56 میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے 129 تک ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیت اللہ جائے امن ہے۔ یہ معاملہ صرف بیت اللہ کا نہیں ہے بلکہ پورا مکہ مکرمہ کا یہ معاملہ ہے، اور کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور پھر ایک اور دعا کی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر دنیا بھر کی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا بھر کے پھل وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ دراصل یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے انہوں نے یہ دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول فرمائی، اور صرف مسلمانوں کے حق میں نہیں قبول فرمائی بلکہ کافروں کے حق میں بھی قبول فرمائی۔ فرماتا ہے قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر، اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی یہ روزی اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کو نہیں دے گا بلکہ غیر مسلموں کو بھی دے گا، لیکن یہ صرف ان کے لیے دنیا میں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، اور یقیناً وہ بہت برا مقام ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کی اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کی تھی، اور جب تعمیر مکمل کر لی تھی اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی تھی، ان کا ذکر آگے اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ دونوں حضرات اپنی اس خدمت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے مولا یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں، یہ بیت اللہ کی جو تعمیر کر رہے ہیں، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تو فرما برداری تھی، اور پھر دعا یہ بھی کہ اللہ ہمیں بھی فرما بردار رکھ اور ہماری ذریت کو بھی فرما بردار رکھ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو۔ تو ان حضرات نے دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں جو تیرے فرما بردار ہو۔ اور پھر مزید انہوں نے دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، یعنی وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے قواعد و ضوابط ہیں کہ جن کی رعایت کرتے ہوئے تیری عبادت کی جائے۔ تو عبادت کو سیکھنا اور عبادت کے قواعد و ضوابط سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور چاہیے کہ عبادت ویسے کریں کہ جیسے اللہ رسول کا حکم ہے۔ پھر آگے انہوں نے کیا کہا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، گناہ نہیں ہوتے، مگر تعلیم امت کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت مانگتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا معاذ اللہ کوئی گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہے جس کی یہ توبہ کر رہے ہیں، بلکہ کوئی ایسا کام جو بالکل جائز ہو لیکن خلاف اولا ہو وہ ہو جائے تبھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتے ہیں جیسے کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اولاد میں پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین ان کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی ان کی جو نیک اولاد ہوگی ان میں سے اللہ رب العالمین وہ رسول بھیجے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، یعنی قرآن کریم پڑھ کر سنائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، یعنی قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا علم بھی انہیں سکھائے، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، یعنی نبی کریم علیہ السلام انہیں کتاب سکھائیں، حکمت سکھائیں، انہیں سکھا کر ان کے کفر کی گندگی کو بھی ان سے دور کر دے، اور انہیں اچھے اخلاق سکھا کر ان کے کردار کی گندگی کو بھی دور کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی اور ان کی ذریت کے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ ان آیات کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔